ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی اور اس سال آپ کے لیے لا رہا ہوں رمضان کی خصوصی نشریات ذوق رمضان، صرف فریڈم نیوز پر، جس میں ملک و ملت کے معروف علماء کرام، قرہ حضرات، ثناخوان رسول وقت سحر اپنا حصہ شامل کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے پہلے رمضان سے آخر رمضان تک ذوق رمضان، صرف فریڈم نیوز پر۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسری سحری کے روز ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر ذوق رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں یکجا ہوئے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج عشرہ رحمت کی یہ تیسری سحری اور تیسرا روزہ ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاص استغفار، خاص دعاؤں میں اپنے پیاروں کو یاد کیجئے، خود کے لیے دعائیں کیجئے، مجھ ناچیز کے لیے بھی دعائیں کیجئے۔ کوشش کیجئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، نیکیاں کرنے کی۔ ویسے عام روٹین میں جیسے ہم کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی کی مالی امداد کرنا، کوشش کیجئے اس ماہ مبارک میں جو نیکی آپ کریں ان میں سے ایک نیکی ایسی ہو جو صرف آپ کو اور اللہ رب العزت کو معلوم ہو۔ معزز سامعین، آپ کی ملاقات کراتا چلوں، آج ہمارے بہت پیارے بھائی، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، پہلے رمضان سے آخری رمضان تک آپ کا ہمارا یہ ساتھ ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم مختلف علماء کرام، مختلف قرہ حضرات، پاکستان کے پیارے پیارے ثناخواؤں کو یہاں مدعو کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، کراچی پاکستان کی بہت خوبصورت آواز، بہت پیارا پڑھتے ہیں، میں خود انہیں بہت پسند کرتا ہوں ان کی آواز کو۔ آپ کا تعارف کرواتے چلوں، نقیب قادری صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نقیب بھائی کیسے مزاج ہیں؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں کیسے جا رہے ہیں رمضان نقیب بھائی؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، سب خیر و عافیت رہی، اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا غالباً یہ دوسرا رمضان ہے آفٹر نکاح، تو کیسی چل رہی ہے بانڈنگ ہماری بھابھی کے ساتھ؟ سب خیر و عافیت ہے؟ سحری وغیرہ میں، افطاری میں سب الحمدللہ بہترین چل رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمیں میسر آئے، اور آگے بھی نقیب بھائی ہم یقیناً آپ کو زحمت دیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ایک مرتبہ پھر، کیونکہ ایک مختصر یہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا، 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن یہ جو ہوتی ہے، اس میں طبیعت سیر نہیں ہو پاتی ہماری، اور اتنے پیارے پیارے ظاہر ہے آپ ثناخواں ہیں، علماء حضرات جو آئیں، تو اس لمیٹڈ وقت میں ان لمیٹڈ چیزیں نہیں ہو پا سکتی، تو اس وجہ سے ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے۔ اچھا، آغاز کروں گا پروگرام کا نقیب بھائی، میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ سے آج آغاز ہو، تو حمد باری تعالیٰ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شگر دکھا ہم کو، ہر سال طلب
فرما غم کو، ہر سال وہ شگیر دکھا غم کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اور جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب گو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر گئے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی گئے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نقیب بھائی کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ ویسے بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور ناظرین جیسا کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے انہیں ناظرین ملاحظہ کیا ہوگا کئی بار۔ اچھا نقیب بھائی یہ بتائیے گا، ویسے تو عام روٹین ایک کیجول روٹین چل رہی ہوتی ہے رمضان سے ہٹ کے، رمضان میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ رمضان میں بھی وہی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن ٹائمنگ سب چیزیں وہ مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اچھا مطلب محافل وغیرہ کے حوالے سے کیا مصروفیات رہتی ہے رمضان محافل کے حوالے سے بھی یہی مصروفیات ہے کہ تراویح کے بعد محافل، زیادہ تر اکثر محافل جو ہیں وہ عصر سے مغرب نا رمضان المبارک میں، جی زیادہ تر ایسا سلسلہ چلتا ہے۔ صحیح، تو باقی اگر رات کی کوئی ہو تو وہ آفٹر تراویح جو ہے وہ محافل وغیرہ میں جاتے ہیں۔ اچھا نقیب بھائی مجھے بتائیں، رمضان المبارک میں اسٹارٹنگ کے جو خاص طور سے روزے ہوتے ہیں، میں قاری اسامہ صاحب سے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور مجھے اصل میں تھوڑا کھانے پینے کا شوقین ہوں، تو بس اس وجہ سے یہ سوال میں فی البدی کرتا ہوں اپنے مہمان سے، کوئی خاص چیز افطاری میں جو پسند کرتے ہوں کہ بھائی یہ مجھے چاہیے؟ افطاری میں چاٹ ہو تو پھر الگ ہی، فروٹ چاٹ۔ فروٹ چاٹ، اچھا وہ میٹھی اس میں، یا کیا بات ہے نقیب بھائی، یہ ہمارا آپ کا جو ہے وہ ہم خیال ہو گئی یہ چیز، مجھے بھی جو ہے وہ افطاری میں چاٹ زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ سحری نارمل جو مطلب پراٹھا دہی ہو گیا،
دہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناظرین، نقیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری و ساری ہے اور ساتھ ساتھ ان سے کلام بھی سنیں گے. میں نقیب بھائی مجھے یہ بتائیے گا کتنی عمر سے آپ جو ہے وہ ثنا خوانی کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 12 سال کی عمر سے نا. ماشاء اللہ. کوئی مقابلوں وغیرہ میں کبھی موقع ہوا پارٹیسپیٹ؟ بالکل موقع ہوا ہے. اچھا ماشاء میں اللہ. بہت کم پارٹیسپیٹ کیا. مقابلوں کے حوالے سے زیادہ تر محفلیں یا اسٹیج پرفارمنسز پہ آپ نے فوکس کیا ہے. تو نقیب بھائی کس طرح سلیکشن آف کلام کس طریقے سے کرتے ہیں کہ مجھے یہ کلام میرے مطلب کا ہے یا یہ مجھ پہ سوٹ کرے گا؟ کوئی خاص طرز کس طریقے سے آئیڈیلائز کرتے ہیں اس چیز کو؟ سلیکشن تو نہ کر کے جاتے گئی، جب محفل کا ماحول دیکھتے ہیں پھر اسی وقت سلیکشن کرتے ہیں. اچھا کہ کیا پڑھنا چاہیے، مطلب مائنڈ بنا کے نہیں جاتے یہی پڑھنا ہے، نہ اسی وقت ماحول دیکھ کے. پھر کافی سارے شعراء حضرات گزرے ہیں ثنا خوانی کے شعبے میں. آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے جس کے کلام آپ سنتے ہو تو ہاں بھائی یہ شاعر ایسا ہے کہ اس کے کلام میں آنکھیں بند کر کے بھی پڑھوں؟ اعلیٰ حضرت ہیں، جیسے ان کے کلام. اعلیٰ حضرت تو ماشاءاللہ صف اول میں، اور مستند جو شاعر ہیں اس میں پہلا نمبر اعلیٰ حضرت کا آتا ہے. اس کے علاوہ اسی طرح قمر انجم صاحب ہیں. قمر انجم صاحب ماشاءاللہ بہت بڑا نام اور ایک منفرد مقام. مظفر وارثی تو مظفر وارثی کا کوئی اگر کلام میں آپ سے گزارش کروں گا نقیب بھائی اگر سنا دیں، کیونکہ بذات خود میں مظفر وارثی کی شاعری کو بہت پسند کرتا ہوں. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. جھوم اٹھانا پڑھی رو دیا لپٹا چوما. جھوم اٹھانا پڑھی رو دیا لپٹا چوما. اور شگد سا دوڑ گیا میری شریانوں میں. شگد سا دوڑ گیا میری شریانوں میں. جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما. جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما. اور منزلیں رہ گئے تیگے سینے میں مظفر
منزلیں رہ گئی گئے سینے میں مظفر میرے وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. بات ہے نقیب بھائی, ایک تو کلام پڑھا آپ نے بہت خوبصورت, پھر جس نے تحریر کیا ہے وہ خود ایک بہت منفرد مقام رکھتے ہیں, مظفر وارثی صاحب, اور یہ عاشقوں کے ہی ذہن میں آتی ہیں ایسی باتیں. آپ تسلسل دیکھیے کلام کا. اسی کلام کا ایک شعر ہے کہ ہونٹ فارغ ہوئے پل بھر کو نہ آنکھیں میری, مطلب کہتے ہیں جب دربار مصطفیٰ گیا تو نہ ہونٹ فارغ تھے نہ آنکھیں, دونوں بزی. اور کیفیت کیا تھی؟ کہتے ہیں ہونٹ فارغ ہوئے پل بھر کو نہ آنکھیں میری, کبھی جالی کبھی روزہ کبھی پردہ چوما. اللہ اکبر, یہ عاشقوں کے ذہن میں آتی ہیں ایسی باتیں. اچھا آپ نے شعر پیش کیا, میرا سب سے خوبصورت شعر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کلام کا کون سا ہے. آپ نے شعر پیش کیا شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں. کہتے ہیں کہ جو نام مصطفیٰ پر ہم انگوٹھے چومنے کا ایکٹ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں جیسے یہ ایکٹ کیا فوراً سے کیا ریئیکٹ ہوا, فوراً سے کیا ریئیکٹ ہوا. علماء کرام فرماتے ہیں آخرت میں جزا ہے ثواب ہے, کہتے ہیں بھائی وہ سب اپنی جگہ, لیکن جیسے ہی میں نے چوما فوراً سے کیا ریئیکٹ ہوا, کہتے ہیں شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں, یہ ریئیکٹ ہوا. شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما. اللہ اکبر. اور میرا جو اس کلام کا پسندیدہ شعر نقیب بھائی, میں بہت اس شعر کو سنتا ہوں, بہت پڑھتا ہوں اور بہت دل سے پسند کرتا ہوں کہ ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے, ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے, ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. ہمارے خصوصی ثنا خواہ نقیب قادری صاحب آج کی اس بزم میں تشریف فرما ہے. آئیے مزید ان سے بات چیت کرتے ہیں, کچھ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ کلام بھی انشاءاللہ ہم ان سے سنتے رہیں گے. نقیب بھائی مجھے یہ بتائیے گا, جو ثنا خواہ حضرات ہوتے ہیں, جو قاری حضرات ہوتے ہیں بالخصوص, ان کو گلے کا خاصا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ ٹھنڈی چیز ہے یا یہ کھٹا ہے تو مجھے اس سے احتیاط برتنی ہے. تو اچھا رمضان میں جب پورے دن کی بھوک پیاس ہوتی ہے اور سامنے ٹھنڈا شربت ہو آپ کے, اور فروٹ چاٹ میں ظاہر ہے چاٹ مسالہ شامل ہوتا ہے, اس میں کھٹاس ہوتی ہے, کیسے قابو کر پاتے ہیں اپنے آپ کو؟ بس صبر کرنا پڑتا ہے. ابھی تو آپ نے کہا کہ پسندیدہ چیز ہی آپ کی چاٹ ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پسندیدہ چیز سے ہی احتیاط برتنی پڑے؟ اب ہمیں معلوم ہے کہ روزے میں. نقیب بھائی دیکھیں کبھی افطاری ساتھ کرنے کا موقع ہوا تو اس کا مطلب آپ کو میں چاٹ کھاتا ہوا نہیں دیکھوں. بالکل دیکھیں گے آپ. اللہ اکبر. اچھا نقیب بھائی یہ تو ہو گئی کھانے کی بات, مجھے بتائیے گا مشروبات میں کیسا معاملہ رہتا ہے؟ زیادہ ٹھنڈا چاہیے ہوتا ہے یا نارمل؟ میں تو جاؤں گا زیادہ ٹھنڈا ہو تو پھر. آپ زیادہ ٹھنڈا پسند کرتے ہیں ایز اے نعت خواں؟ اچھا میں نے سنا ہے کہ نعت خواں تو زیادہ اوائڈ کرتے ہیں نقیب بھائی. اوائڈ کرتے ہیں لیکن اس وقت پیاس ایسی ہوتی ہے, برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, صبر کا دامن جو ہے وہ میرے خیال سے گنجائش کم نہیں وہ چاک ہی ہو چکا ہوتا ہے, ایسی کوئی بات ہے. بس اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھنڈا پی لیں, پینا ہے کھانا ہے. تو نقیب بھائی مجھے بتائیں مستقل ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے سے خراب ہوتا ہے یا کبھی کبھار چلتا ہے؟ کبھی کبھار چلتا ہے. اچھا نقیب بھائی پسندیدہ نعت خواں کون ہے آپ کا جس کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہو کہ یار یہ نعت خواں میرا آئیڈیل ہے؟ پسندیدہ نعت خواں میرا کافی وقت گزرا ہے جناب بلال رضا موسانی صاحب. اچھا ماشاءاللہ بلال قادری موسانی صاحب ثنا خوانی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام, بین الاقوامی شہرت یافتہ. ناظرین ثنا خواں آپ نے بارہا محفلوں میں سنا ہوگا, ٹی وی چینلز پہ آپ انہیں ملاحظہ کرتے ہوں گے, کافی پیارے کلام انہوں نے پیش کیے ہیں. تو ان کا سب سے پسندیدہ کلام آپ کا کون سا ہے جو بلال بھائی نے پڑھا اور آپ کو بہت پسند ہو؟ مصطفیٰ لاجواب. مصطفیٰ لاجواب. تو نقیب بھائی اگر اس کے کچھ اشعار پیش کر دیں. جی ضرور. ان سے پگلے دگر میں آیا نہ ایسا انقلاب, دے رہے گے یہ گواہی آفتاب و ماغتاب,
میرے مصطفیٰ ہیں لاجواب، مصطفیٰ ہیں لاجواب، مصطفیٰ ہیں لاجواب، مصطفیٰ ہیں لاجواب۔ پھول سے تتلی نے پوچھا ہم پہ کس کا رنگ ہے، پھول سے تتلی نے پوچھا ہم پہ کس کا رنگ ہے، جس پہ دنیا دنگ گئے، جس پہ دنیا دنگ گئے۔ پھول نے ہنس کر کہا یہ سن لے تو میرا جواب، میرے مصطفیٰ ہیں لاجواب، مصطفیٰ ہیں لاجواب، مصطفیٰ ہیں لاجواب، مصطفیٰ ہیں لاجواب۔ اور لاکھوں پردے میں چھپا تھا جلوائے حسن تمام، یعنی نبیوں کے امام، جن کے صدقے حسن یوسف کو ملی گئے آب و تاب، میرے مصطفیٰ ہیں لاجواب، مصطفیٰ ہیں لاجواب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نقیب بھائی، بہت خوبصورت یہ ردیف ہے مصطفیٰ ہیں لاجواب، لیکن آپ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کلام پیش کرنے میں، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ نقیب قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کراچی کے پاکستان کے مختلف مضافات میں لوگ سحری تناول فرما رہے ہیں، اور ہم بھی ابھی سحری کے دوران بات کر رہے تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ نقیب بھائی کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو، آج سے جو 3 سال پہلے والا رمضان تھا اور جو ہم نے پچھلے سال گزارا؟ اسامہ بھائی افسوس کی بات ہے، کرونا نے ایسا نظام خراب کر دیا، لوگ ہر طبقہ، ہر مکتبہ فکر اس سے پریشان ہے۔ جو نقیب بھائی ہم رونق رمضان المبارک کی دیکھا کرتے تھے، وہ برکتیں، لوگ جوگ در جوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، تراویحوں کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں، گھروں میں عبادتوں کا انتظام ہے، اور افطاری کا کیا نام ہے، شوق سے ذوق سے انتظام ہوا کرتا تھا۔ وہ چیزیں ہیں ابھی بھی، گھروں کے اندر لوگ افطاری کا، سحری کا اہتمام ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ باہر والی رونقیں پوری طریقے سے نہیں بحال ہوں گی نا، تو وہ کہتے ہیں نا جس کا ظاہر اچھا ہو اس کا باطن بھی اچھا ہو، اور جس کا باطن اچھا ہو اس کا ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ تو ہمارا جو باطن ہے گھر کے اندر تو ہم سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، لیکن جب تک یہ ظاہر اچھا نہیں ہوتا، وہ رونقیں واپس نہیں آتی، تو وہ ایک خاص مزہ رمضان کا نقیب بھائی میرے خیال سے نہیں ہم چکھ سکتے۔ بالکل ایسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بہت پریشان بھی ہوئے، مالی حالات میں لوگ ابھی تک جو ہے وہ کور اپ کر نہیں پائے اس چیز کو۔ پھر اس سال جو گورنمنٹ آف پاکستان نے SOPs بتائی ہیں، اگر اس کو نقیب بھائی ہم دیکھیں تو میرا خیال کہ وہ بھی ابھی پوری طریقے سے ویسے ہی رونقیں بحال نہیں ہوئی کہ آپ نے نماز میں فاصلہ رکھنا ہے، جو بزرگ ہیں ان کو احتیاط کے طور پہ کہا گیا ہے کہ کوشش کریں گھر پہ نماز ادا کریں، حالانکہ بچوں سے اور بزرگوں سے رونق ہوتی ہے، مسجد کی تو رونق خاص طور سے بزرگوں سے ہوتی ہے۔ بزرگ نمازی جب صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے جوان کھڑے ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو نقیب بھائی انشاءاللہ آنے والا جو رمضان ہوگا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، دیکھنے والے تمام ناظرین جو ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس وبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار پیش کیجئے، کثرت سے دعائیں کیجئے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، آنے والے رمضان میں مکہ مدینے کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرمائے، آنے والے رمضان میں جو رمضان کا ایک خاص مزہ ہوتا ہے، خاص رونقیں ہوتی ہیں، مولا کریم اسے بھی بحال فرمائے، اور محبتیں بانٹتے رہیں، محبتیں بانٹتے رہیں۔ بالکل، یہ آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیا، کووڈ ہو نہ ہو محبتیں ہونی چاہیے۔ نقیب بھائی آخر میں چاہوں گا کہ کلام کے 2 اشعار اگر آپ شامل کر لیں، اور اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے
کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں گئے مولا، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں گئے، ہو جائے ہم پہ مالک، ہو جائے ہم پہ مالک رحمت کا ایک اشارہ، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، حاجت روا بھی تو گئے، مشکل کشا بھی تو گئے، حاجت روا بھی تو گئے، مشکل کشا بھی تو گئے، مالک تیرے کرم پر، مالک تیرے کرم پر ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اور تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ماشاءاللہ، تو چاہے تو بسا دے اجڑے ہوئے گھروں کو، بدلے ابھی زمانہ، بدلے ابھی زمانہ، گر تیرا ہو اشارہ، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ سبحان اللہ، نقیب بھائی بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور جو تذکرہ ابھی ہم کر رہے تھے یہ اسی کی ترجمانی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہی سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی تشریف آوری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دوں گا، ناظرین کے لیے آپ نے پھر آنا ہے اور کلام پیش کرنے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ذوق رمضان کی اس ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے ہوسٹ اسامہ رضی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔